بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق علیہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے دو احادیث پڑھی گئی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان 10 صحابہ کے بارے میں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، اور حقوق العباد میں سے ایک حق جو کہ عیادت المریض ہے اس پر بات کی گئی تھی، اور شرعی وصیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثلث مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ آج کا ہمارا سبق حدیث نمبر 7 اور 8 کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ہریرہ کے نام اور نسب میں اختلاف ہیں۔ مشہور قول کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، قبول اسلام کے بعد عبد الرحمن نام رکھا گیا۔ ابو ہریرہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ایک بلی پالتا تھا، ان کے پاس ایک بلی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا، یعنی بلی کا باپ۔ یہ 58 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ پہلی روایت کے جو الفاظ ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی ان پر تم کو اجر نہیں ملتا، بلکہ تمہارے اعمال کرنے پر تمہیں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ارشاد باری تعالی ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم الا بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا، تمہارے اموال اور اولادیں تمہیں ہماری بارگاہ کے قریب نہیں کر سکتی مگر جو آدمی ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، وہ نیک عمل اور ایمان ہماری بارگاہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اس طرح اس روایت میں قلوب کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دل میں جس قدر اخلاص ہوگا اور نیت درست ہوگی تو اعمال پر ثواب ملتا رہے گا۔ اور لفظ قلوب ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس میں دل کی طرف پوری توجہ مبذول کرنا مقصد ہے، کیونکہ دل اعمال کا مرکز ہے جس کو تمام مفاسد سے پاک رکھنا چاہیے، جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سالم رہے گا تو پوری جسم سلامت رہے گی، اگر وہ فاسد رہے
تو پوری جسم فاسد رہے گی۔ الا وہی القلب، اور سنو کہ وہ دل ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کی اصلاح تمام اعضاء کے اعمال سے مقدم ہے، اور یہ اس کا اہمیت بھی رکھتا ہے۔ بعض اعمال کی وجہ سے انسان کا دل مردہ بن جاتا ہے، تو اس دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اور اعمال کی وجہ سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے کہ پودے کو پانی دینے سے وہ اگتا ہے، سرسبز بن جاتا ہے اور پھل دینے کا قابل بن جاتا ہے۔ تو یہی مثال دل کی لے لیں۔ اگر حسد، بخل، کینہ وغیرہ کی بیماری سے بچایا جائے تو دل زندہ رہے گا۔ دل کی زندگی اعمال صالحہ اور تقوی ہیں۔ بغیر شرعی اعمال کے دل کی اصلاح ممکن نہیں، اس لیے اس روایت میں اس کی طرف ترغیب دی گئی۔ دوسرے حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، یقاتل شجاعتاً و یقاتل حمیتاً و یقاتل ریاء، جو بہادری کی خاطر لڑیں اور غیرت کی خاطر لڑیں اور ریاکاری کے خاطر لڑیں، ای ذالک فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ، ان میں کون سا اللہ کی راہ میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے خاطر لڑائی کی تاکہ اللہ کی بات بلند ہو جائے، وہ صرف اللہ کی راہ میں شمار ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شمار ہوگا، مجاہد فی سبیل اللہ شمار ہوگا۔ اس روایت کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کنیت ابو موسیٰ اشعری ہیں، نام عبداللہ، والد کا نام قیس، قبیلہ اشعر سے ہیں، 52 ہجری کو وفات ہے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس روایت میں جس شخص کے بارے میں پوچھا گیا وہ لاحق بن طرہ باہلی ہیں۔ اسی طرح اس روایت کے اندر حمیتاً ریاءً کے جو الفاظ ہیں، حمیہ غیرت یا خاندان کی حفاظت کے لیے لڑنا، ریاءً دکھلاوا کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے بہادری کو ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کی لڑائی دیکھیں۔ اللہ کی رضا مندی مقصد نہ ہو بلکہ دنیاوی غرض اور شہرت کے لیے لڑیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص اور نیت درست ہو تو وہ عمل وزنی ہوگا۔ اس روایت میں ان مجاہدین کی فضیلت کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں، تو ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں مجاہدین تصور کیے جائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے 2 صحابہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، اور اسی طرح دل کی اصلاح کرنے کا طریقہ اور اعمال ذکر کیے گئے۔ مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی جو دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل وزنی ہوگا، جس کا تعلق اس باب کے ساتھ ہے، باب الاخلاص فی احضار النیت کے ساتھ۔ آئندہ ہمارا جو سبق ہوگا
وہ حدیث نمبر 9 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔